جی سامعین، آپ کا اپنا قاری حاضر ہے ابن صفی کی عمران سیریز کی 12ویں کتاب لاشوں کا بازار کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ یقیناً اردو ادب کی اس منفرد تخلیق سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ایپیسوڈز نہیں سنی تو ہمارے چینل کی پلے لسٹ میں جائیں اور پچھلی تمام ایپیسوڈز سنیں اور اپنے لطف کو دوبالا کریں۔ آئیے سنتے ہیں عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ۔ عمران نے ان دنوں عارضی طور پر اپنی رہائش کا انتظام مسز مکفرسن کے ساتھ کر لیا تھا۔ یہ ہارلے اسٹریٹ میں ایک بڑی عمارت کی مالکہ تھی جو اسے وراثتاً ملی تھی۔ اس میں ایک بورڈنگ قائم کر لیا تھا اور غیر ملکی طلباء میں اپنی خوش اخلاقی اور حسن انتظام کے لیے خاصی مشہور تھی۔ عمران جانتا تھا کہ سنگ ہی ابھی اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوا ہے، اس لیے اس نے یہی مناسب سمجھا کہ اب ڈیکن ہال سے دور ہی دور رہے۔ سنگ ہی کی قیامگاہ سے نکلتے ہی اس نے محسوس کر لیا کہ آج پھر اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے، لہٰذا وہ نہایت اطمینان سے ہارلے اسٹریٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ سنگ ہی کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ ہارلے اسٹریٹ میں رہتا ہے، اور مکفرسن کے بورڈنگ کے متعلق ہارلے اسٹریٹ میں سبھی جانتے تھے کہ وہاں زیادہ تر غیر ملکی طلباء رہتے۔ عمران بھی سنگ ہی کی طرف سے مطمئن نہیں تھا۔ اس نے 2-3 ہی ملاقاتوں میں اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سنگ ہی جیسے لوگوں کا دماغ الٹنے میں دیر نہیں لگتی، اور ان کے متعلق یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ جو کچھ ان کی زبان پر ہے وہی دل میں بھی ہوگا۔ بہرحال وہ سنگ ہی کی قیامگاہ سے چل کر سیدھا مکفرسن کے بورڈنگ میں آیا اور شام تک اپنے کمرے میں بیٹھا رہا۔ اسے یقین تھا کہ سنگ ہی کے کسی آدمی نے ہارلے اسٹریٹ تک اس کا تعاقب کیا ہے۔ 5 بجے کے بعد اس نے ڈچس ونڈلمیر کی بلومسبری والی قیامگاہ پر فون کیا۔ دوسری طرف سے جواب بھی ملا، لیکن ڈچس گھر پر موجود نہیں تھی۔ اس کے لندن کے کارپرداز نے عمران کو بتایا کہ وہ اسے 7 بجے آکسفورڈ اسٹریٹ کے رائل کلب میں مل سکے گی۔ رائل کلب حقیقتاً رائل کلب تھا۔ وہاں خطاب یافتہ یا شاہی خاندانوں کے افراد کے علاوہ اور کسی کا داخلہ ممکن نہیں تھا۔ عمران ٹھیک 6:30 بجے وہاں پہنچ گیا، لیکن سوال داخلے کا تھا۔ اس کے لیے اسے سب سے پہلے ریسیپشن روم میں جانا پڑا۔ وہاں اس نے اپنا نام پرنس آف ڈھمپ لکھایا۔ سیکرٹری کو بتایا کہ وہ وہاں ڈچس آف ونڈلمیر سے ملے گا۔ ویسے عمران اس وقت بڑا شاندار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پایا جانے والا دائمی احمق پن غائب ہو چکا تھا، اور وہ سچ مچ شہزادوں کے سے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ کیا ڈچس آپ سے واقف ہیں جناب والا؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ اچھی طرح، عمران نے پروقار انداز میں جواب دیا، مگر وہ ابھی تشریف نہیں رکھتی۔ توقع کہ وہ آپ سے ملنے پر رضامند نہ ہو، ہم مجبور ہوں گے۔ کیا بکواس ہے، عمران نے کسی چڑچڑے رئیس کی طرح کہا۔ میں کلب کا ممبر بننا چاہتا ہوں۔ اس کے لیے بھی دوسرے ممبروں کی سفارش ضروری ہے۔ سفارش پر پرنس آف ڈمپ لعنت بھیجتا ہے، سمجھے مائی ڈیئر سیکرٹری؟ قانون ہے جناب۔ اچھی بات ہے، تم بہت جلد رائل کلب کا انجام دیکھ لو گے۔ میں نہیں سمجھا جناب۔ میں اپنی ریاست میں ایک رائل کلب قائم کروں گا اور اس کی عمارت میں شہر بھر کے ہٹے کٹے گدھے باندھا کروں گا۔ کیا آپ سنجیدگی سے کہہ رہے ہیں؟ سیکرٹری نے پوچھا۔ ہاں، میں سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، تم دیکھ لینا۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کے بورڈ پر یہ بھی لکھوا دوں گا کہ یہ لندن کے رائل کلب کی ایک شاخ ہے۔ آپ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے جناب۔ کیوں؟ ارے وہ انگلینڈ نہیں ہے بلکہ ڈھمپ ہے، میری اپنی ملکیت، میں ڈھمپ کا شہزادہ ہوں۔
ابھی یہ بحث و تکرار جاری تھی کہ ڈچز آف وینڈلمیر 2 آدمیوں کے ساتھ ریسیپشن روم میں داخل ہوئی۔ عمران کو دیکھ کر وہ ٹھٹکی، لیکن پھر بڑی گرمجوشی سے آگے بڑھ کر بولی، ہیلو ڈمپ، یور ہائنس۔ عمران نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ کلاک روم میں جانے کے لیے ریسیپشن روم سے گزرنا ضروری ہوتا تھا، ورنہ شاید ڈچس سے اس طرح ملاقات نہ ہو سکتی۔ کلاک روم میں اپنے رین کوٹ اتار کر وہ ہال میں آئے اور ڈچس نے عمران کا تعارف اپنے ساتھیوں سے کرایا۔ ان میں سے ایک سر وکفیلڈ تھا، لارڈ وکفیلڈ کا چچا، اور دوسرا شیرف آف نوٹنگھم۔ عمران کو یاد آ گیا کہ سنگھی نے اپنے کسی دوست کا تذکرہ کیا تھا اور اس کا نام بھی وکفیلڈ ہی تھا۔ پھر یہ بھی یاد آ گیا کہ لارڈ وکفیلڈ کا حوالہ بھی دیا گیا تھا، تو پھر یہ وہی سر وکفیلڈ تھا۔ عمران کے چہرے پر اب پھر وہی پہلے کسی حماقت طاری ہو گئی تھی، اور وہ کچھ اس طرح خاموش تھا جیسے بولنے کی ہمت نہ پڑ رہی ہو۔ وہ جب بھی بولتا انداز سے صاف ظاہر ہو جاتا کہ اسے اپنے احمق پن ہونے کا احساس بہت شدت سے ہے، اور وہ بولتے وقت سوچتا بھی ہے کہ کہیں کوئی بیوقوفی کی بات زبان سے نہ نکل جائے۔ ٹھیک 9 بجے وہ کلب سے اٹھ گئے۔ سر وکفیلڈ اور شیرف کو شاید اور کہیں جانا تھا۔ تم میرے گھر تک چلو، ڈچس نے عمران سے کہا۔ ضرور ضرور، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا، میں اپنی اسکیم کے متعلق آپ کو بتانے کے لیے بے چین ہوں۔ لینڈی ڈاگ والی اسکیم؟ جی ہاں وہی، عمران نے جواب دیا۔ اچھا تو پھر وہیں گھر پر گفتگو ہوگی، مگر تم نے میرے لیے ڈمپ خاندان کی کاکٹیل ضرور تیار کرو گے۔ بسر و چشم، مگر ابھی اس کا راز بتانے کا وقت نہیں آیا، پورنماشی کے دن بتاؤں گا۔ یہ پورنماشی کیا بلا ہے؟ جس دن چاند پورا ہو جائے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ آہا، آپ نہیں سمجھتی، یہ دوسرا معاملہ ہے، اس کا تعلق روحانیت سے ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ ہم مشرقی لوگ روحانیت کے معاملے میں کیسے ہوتے ہیں۔ مگر اس کا روحانیت سے کیا تعلق؟ ڈھمپ خاندان کا عقیدہ ہے کہ پورنماشی کے علاوہ کسی اور دن یہ راز ظاہر کرنے والا کانا ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی ایسا واقعہ ہو چکا ہے؟ اوہ جی ہاں، میرے دادا اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھے تھے۔ خیر نہ بتاؤ، لیکن وہ کاکٹیل بڑی نفیس تھی۔ میں آپ کے لیے رات دن کاکٹیل بنا سکتا ہوں، آپ فکر نہ کیجیے۔ پتہ نہیں کیوں آپ سے اتنی محبت ہو گئی ہے۔ میں اس وقت نشے میں نہیں ہوں، ڈمپ، چانٹا مار دوں گی۔ تم نے اس رات مجھے بہت شرمندہ کیا تھا۔ کس رات؟ رینی کی سالگرہ کے موقع پر۔ اس رات؟ عمران نے حیرت سے کہا۔ اس رات میں نے آپ کو کب شرمندہ کیا تھا؟ میں نشے میں تھی اور تمہاری باتوں میں آ کر رقص کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ وہ کار میں آ بیٹھے۔ بیٹھتے وقت سلسلہ گفتگو منقطع ہو گیا۔ عمران نے فی الحال خاموش ہی ہو جانا بہتر سمجھا۔ وہ اس رات کی باتیں دوبارہ نہیں چھیڑنا چاہتا تھا۔ کار تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ یک یک بارش آ گئی۔ ہوا پہلے ہی سے تیز تھی، اس لیے بارش میں بھی خاصا زور موجود تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بھری پوری سڑک ویران ہو گئی۔ اچانک کار بھی رک گئی اور عمران نے ڈرائیور سے استفسار کیا۔ جواب ملا، شاید بیٹری فیل ہو گئی ہے۔ عمران نے ایک لمبی سانس لی اور اطمینان سے پشتگاہ سے ٹک گیا۔ ڈچس ہونٹوں ہی ہونٹوں میں اچانک کیا بڑبڑا رہی تھی۔ ڈرائیور اپنا رین کوٹ سنبھالتا ہوا نیچے اتر گیا، لیکن دشواری یہ تھی کہ وہ اس بارش میں بونٹ نہیں اٹھا سکتا تھا۔
وہ ڈچس کے حکم پر چند ایسے آدمیوں کی تلاش میں چلا گیا جو کار کو دھکا دے کر سڑک کے کنارے لگا سکے، لیکن وہ جلد ہی ناکام واپس آ گیا۔ سڑک سنسان ہو جانے کی وجہ سے ایک بھی ایسا آدمی نہیں مل سکا جو کار کو دھکیل کر سڑک کے کنارے لگا دیتا۔ اے ڈرائیور، عمران نے کہا، تم اسٹیئرنگ سنبھالو، میں دھکا دیتا ہوں۔ ارے تم؟ ڈچس نے حیرت سے کہا۔ ہاں میں۔ نہیں، یہ بدنما معلوم ہوگا ڈھمب، تم ایک معزز آدمی ہو۔ عمران ہونٹ کوڑ کر بولا، اس بارش میں کسی کو کیا پڑی ہے کہ میرے معزز ہونے پر شبہ کرے گا؟ عمران کار سے نیچے اتر گیا۔ سڑک تاریک نہیں تھی، لیکن بارش کی وجہ سے ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا۔ عمران کار کی پشت پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے لگا۔ اسے ناکامی نہیں ہوئی۔ کار آگے کی طرف کھسک رہی تھی۔ ایسے میں ڈرائیور نے اسے سٹارٹ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے ستارے ناچ گئے ہیں۔ سر پر لگنے والی ضرب کچھ اتنی ہی شدید تھی، اسے اتنی مہلت بھی نہ مل سکی کہ وہ مڑ کر حملہ آور کی شکل ہی دیکھ لیتا۔ وہ اردو میں ادب لطیف بکتا ہوا ڈھیر ہو گیا۔ گرتے گرتے اسے احساس ہوا جیسے سر کے پچھلے حصے سے سورج طلوع ہو کر آنکھوں میں غروب ہو گیا ہو۔ عمران کا تو یہی خیال تھا کہ زیادہ دیر تک بے ہوش نہیں رہا۔ ویسے وہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس چوٹ کی دھمک میڈیولا اور اوبلانگٹا تک پہنچ گئی تھی، ورنہ وہ بے ہوش نہ ہوتا۔ پھر وہ اپنی بے ہوشی کی سائنٹیفک توجیہ کے چکر میں پڑ گیا۔ یہ نہ کرتا تو کرتا بھی کیا؟ جہاں اسے ہوش آیا تھا وہ جگہ بالکل تاریک تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ دوسرے ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی دیتا ہے یا نہیں، اور اسے فوراً احساس ہو گیا کہ نہیں سجائی دیتا، کیونکہ وہ کسی دوسرے آدمی کی ناک ٹٹول رہا تھا۔ لیکن اس دوسرے آدمی نے اس پر احتجاج نہیں کیا۔ اب عمران اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن اسے یہ محسوس کر کے بڑی کوفت ہوئی کہ وہ کوئی عورت ہے۔ پھر دفعتاً اسے یاد آ گیا کہ اس کے ساتھ ڈچس آف ونڈلمیر بھی تھی۔ اب اس نے بڑے اطمینان سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، اور پھر اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ڈچس ہی ہے، کیونکہ اس کے بائیں گال پر ایک ابھرا ہوا تل تھا۔ اے ڈرائیور، عمران نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا، گاڑی آگے بڑھاؤ۔ ہم گاڑی میں نہیں ہیں جناب والا، کسی گوشے سے آواز آئی۔ ڈرائیور؟ جی حضور۔ ہم کہاں ہیں؟ پتہ نہیں جناب والا، لیکن وہ 8 یا 10 تھے۔ جب انہوں نے آپ پر حملہ کیا تو ہر ہائنس چیخی تھی، میں آپ کی مدد کو پہنچا، وہ سب مجھ سے چمٹ گئے۔ پھر اس کے بعد اب آنکھ کھلی ہے، خدا جانے ہم کہاں ہیں۔ ماچس ہے تمہارے پاس؟ سگار لائٹر ہے جناب، جلاؤ۔ تھوڑی دیر بعد اندھیرے میں سگار لائٹر کی لو نظر آئی۔ سرخ اور مدھم سی روشنی میں 2 بڑے بڑے سائے دیوار پر لرز رہے تھے۔ عمران ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایک طرف دیوار پر اسے سوئچ بورڈ نظر آیا۔ اس کمرے کی چھت سے بجلی کا ایک بلب بھی لٹک رہا تھا۔ عمران نے سوئچ آن کر دیا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ ڈرائیور نے سگار لائٹر بجھا کر جیب میں ڈال دیا۔ ڈچس فرش پر چت پڑی ہوئی گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ عمران نے اسے ہلایا جلایا، آوازیں دی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔
پتہ نہیں کون لوگ تھے جناب، ڈرائیور ہکلایا۔ جناب نہیں، یور ہائنس، میں پرنس آف ڈھمپ ہوں، عمران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ اوکے یور ہائنس، ڈرائیور بکھلا کر جھکتا ہوا بولا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ڈچس کو ہوش آ گیا اور وہ بکھلائے ہوئے انداز میں اٹھ بیٹھی۔ ڈھمپ؟ ہم کہاں ہیں؟ پتہ نہیں، عمران نے گھوم کر اسے اپنی تڑخی ہوئی کھوپڑی دکھائی جو جمے ہوئے خون سے چکٹ گئی تھی۔ ڈچس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ اچھل کر اٹھی اور عمران کو بازوؤں میں جکڑ کر اس کا سر سہلانے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ ہم کہاں ہیں ڈھمپ ڈیئر؟ شاید میکلارنس کی قید میں، عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا۔ ڈچس ایک خوف زدہ سی چیخ مار کر دیوار سے جا لگی اور اس کی پھٹی ہوئی آنکھیں اس طرح ویران ہو گئی جیسے روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہو۔ مائی ڈیئر وینڈلمیر، عمران آگے بڑھ کر اس کا شانہ تھپکتا ہوا بولا۔ پرواہ مت کرو، کیری پیٹرسن کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، اسے تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، لیکن اگر تم نے میکلارنس پر حقیقت ظاہر کر دی تو اس کے علاوہ پھر اور کوئی دنیا میں نہ رہ جائے گا۔ مطلب سمجھتی ہو نا؟ اس صورت میں وہ تمہیں کبھی زندہ نہ چھوڑے گا، پھر وہ کسی ایسے آدمی کا وجود برداشت کر ہی نہیں سکے گا جو اس کے علاوہ کیلی پیٹرسن سے واقف ہو۔ ڈچس کچھ نہ بولی، اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا اور وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ تمہیں اپنی غلطی تسلیم کرنا پڑے گی، عمران نے کہا۔ تم پیٹرسن پیچن کارپوریشن کے مینیجر کا حال دیکھ چکی تھی، اس کے باوجود بھی آزادانہ باہر نکلتی رہی۔ تمہیں اپنے ساتھ کم از کم 2 مسلح باڈی گارڈز تو رکھنے چاہیے تھے۔ ڈچس سر پکڑ کر فرش پر اکڑوں بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ عمران کو اپنے دیس کی گھاٹنوں اور کھٹکنوں سے مشابہ نظر آ رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور 4 مسلح نقاب پوش اندر داخل ہوئے۔ ان کے ریوالوروں کی نالیں عمران اور ڈرائیور کی طرف تھیں۔ ایک نے آگے بڑھ کر ڈچس کا بازو پکڑا اور اسے فرش سے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ اے الگ ہٹو، عمران غصیلی آواز میں گرجا، ہر ہائنس خود ہی اٹھ جائیں گی۔ ڈچس کھڑی ہو گئی، اس کا بازو چھوڑ دیا گیا اور 3 نفوس کا یہ جلوس 4 مسلح نقاب پوشوں کی نگرانی میں ایک طویل راہداری سے گزرنے لگا۔ پھر ایک بڑے کمرے میں پہنچے جہاں بہت تیز روشنی تھی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے رات کی شوٹنگ کے لیے وہ کسی اسٹوڈیو میں لائے گئے ہوں۔ یہاں عمران نے ایک خاص چیز دیکھی۔ ایک بڑی سی لوہے کی انگیٹھی تھی جس میں کوئلے دہک رہے تھے اور ان کے درمیان لوہے کی 2 سلاخیں پڑی ہوئی تھیں جن میں لگے ہوئے دستے لکڑی کے تھے۔ عمران کو اس کا مطلب سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ جانتا تھا کہ میکلارنس کے آدمی کیلی پیٹرسن کا پتہ معلوم کرنے کے سلسلے میں ڈچس کو سخت اذیتیں دیں گے۔ مائی ڈیئر وینڈلمیر، عمران آہستہ سے بولا، وہ آتش دان دیکھ رہی ہو اور اس میں گرم ہوتی ہوئی سلاخیں؟ ڈچس کے حلق سے ہسٹریائی انداز کی متعدد چیخیں نکل کر وسیع ہال میں گونجی اور پھر پہلے ہی کا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ عمران نے 2-3 بار اپنی آنکھوں کو گرزش دی اور کھنکھار کر اخلاقیات پر لیکچر دینے لگا۔ وہ ان نقاب پوشوں کو یوم قیامت اور خدا کی باز پرس سے ڈرا رہا تھا۔ پھر اس نے کرائسٹ اور سلیب کا قصہ چھیڑ دیا۔ اچانک نقاب پوشوں میں سے ایک نے آگے بڑھ کر اس کا منہ دبا دیا۔ عمران نے اس سے اپنا منہ چھڑانے کے لیے جدوجہد نہیں کی۔ ہاں ڈچس، اس نقاب پوش نے ڈچس کو مخاطب کیا جو ہال میں پہلے ہی سے موجود تھا۔ کیا خیال ہے؟
تم مجھے کیلی کے متعلق بتاؤ گی یا نہیں؟ ڈچز کسی خوفزدہ بکری کی طرح کھانسنے لگی۔ پتہ نہیں یہ کھانسی تھی یا وہ رو رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں سے آنسو تو بہرحال بہہ رہے تھے۔ اس سے کام نہیں چلے گا ڈچز، تم بتاؤ گی یا یہی بغیر تابوت کے دفن کر دی جاؤ گی؟ میری زندگی میں تو یہ ناممکن ہے کہ ہر ہائنس بغیر تابوت دفن کر دی جائے۔ عمران نے غصیلے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے احمقانہ انداز میں کہا، میں تابوت ضرور مہیا کروں گا، خواہ کچھ ہو جائے۔ یہ کون ہے؟ نقاب پوش نے دوسرے نقاب پوشوں سے پوچھا۔ پتہ نہیں، ڈچس کے ساتھ تھا، ایک نے جواب دیا۔ تم گدھے ہو، نقاب پوش گرجا۔ ان دونوں کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟ ہم سمجھے شاید۔ شٹ اپ! وہ اتنے زور سے چیخا کہ دیواریں تک جھنجھنا اٹھی۔ دوسرا نقاب پوش خاموش ہو گیا۔ ارے یار، اگر ہم آ گئے تو کون سی مصیبت آ گئی؟ عمران نے برا مان جانے والے انداز میں کہا۔ اگر کہو تو واپس چلے جائیں۔ ارے مارو، ٹھیک کرو، نقاب پوش نے جھلائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہ چاروں عمران پر ٹوٹ پڑے۔ لیکن ان چاروں ہی کو حیرت تھی کہ اپنے انتہائی پھرتیلے پن کے باوجود بھی وہ اسے ہاتھ نہ لگا سکے۔ وہ کسی بندر کی طرح اچھل کود کر ہر بار ان کے وار خالی دے رہا تھا۔ دو آدمی تو جلد ہی بیکار ہو گئے، کیونکہ ان کے گھونسے پوری قوت سے دیوار پر پڑے تھے۔ اوہ! نقاب پوش دانت پیس کر گھبرایا۔ تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا؟ ٹھہرو، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، میری ایک بات سن لو۔ ڈچس کو تم مار بھی ڈالو تو وہ نہیں بتائیں گی، البتہ اگر تم شرافت سے پیش آؤ تو یہ ممکن بھی ہے۔ میں کبھی نہیں بتاؤں گی، ڈچس ہسٹریائی انداز میں چیخی۔ مجھے مار ڈالو، میں ہرگز نہ بتاؤں گی، میں نچلے طبقے کی کوئی ڈرپوک عورت نہیں ہوں۔ محترمہ، تمہیں بتانا پڑے گا، نقاب پوش نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تمہیں دنیا کی خوفناک ترین اذیت دینے سے بھی باز نہیں آؤں گا، سمجھی؟ مسٹر، عمران نے اسے مخاطب کیا، تم کیا سمجھتے ہو کہ اپنی دھمکی کو بروئے کار لا سکو گے؟ ارے تم لوگ کیا دیکھتے ہو؟ نقاب پوش نے اپنے ساتھیوں کو للکارا۔ اس کا منہ بند کرو۔ وہ پھر عمران پر جھپٹے، لیکن عمران اس بار صرف کرتب ہی نہیں دکھاتا رہا بلکہ ایک ایک کے ہولسٹر سے ریوالور بھی نکال لیا۔ خبردار، تم سب اپنے ہاتھوں پر اٹھا لو، اس نے انہیں للکارا۔ وہ چاروں بوکھلا کر پیچھے ہٹے اور پھر انہیں اپنے ہاتھوں پر اٹھانے ہی پڑے۔ تم بھی اپنے ہاتھوں پر اٹھاؤ، عمران نے نقاب پوشوں کے سرغنہ سے کہا۔ کیا تم میرے چچا ہو؟ اس نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، لیکن عمران یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے انہیں زخمی تو کر ہی سکتا تھا، مگر زخمی کرنے کے لیے فائر کرنے پڑتے، اور فائروں کی آوازیں نہ جانے کون سا نیا ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ ہو سکتا تھا کہ اس عمارت میں ان پانچوں کے علاوہ اور بھی لوگ رہے ہوں۔ عمران اپنے دوسرے اقدام کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک دروازہ کھلا اور 5-6 نقاب پوش گھس آئے، اور انہوں نے بے تحاشا کمرے والے نقاب پوشوں پر فائر کیے۔ افراتفری مچ گئی۔ عمران کھسک کر دیوار سے جا لگا۔ اچانک اسی آواز میں ایک نسوانی آواز ابھری، خبردار، اسے نہ جانے دینا، لمبا آدمی یہی میکلارنس ہے۔ لمبا آدمی اچھل کر بھاگا، اس پر پے در پے فائر ہوئے، لیکن وہ کمرے سے نکل چکا تھا۔ آنے والے نقاب پوش بقیہ 4 نقاب پوشوں کو وہیں چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگے۔ دوسرے نقاب پوش ان کے پیچھے جھپٹے اور عمران وہیں کھڑا اپنی ناک رگڑتا رہا۔ عمارت کے دور افتادہ حصے سے فائروں کی آوازیں آئیں
لیکن ساتھ ہی عمران بھاری قدموں کی آوازیں سن رہا تھا، اور یہ 100% پولیس والے تھے۔ چلنے کا انداز بتا رہا تھا۔ ڈچس جو اب بھی خوفزدہ سی نظر آ رہی تھی، عمران کے قریب آ کر آہستہ سے بولی، تم نے آواز سنی؟ وہ کیلی پیٹرسن کی آواز تھی۔ ہیں؟ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے اپنے سینے میں چھپا لیتا، ریوالور سمیت۔ بڑی غلطی ہوئی۔ اتنے میں پولیس والے اس کمرے میں پہنچ گئے۔ غالباً وہ فائروں کی آواز سن کر گھس آئے تھے۔ ڈچس نے جلدی جلدی انہیں سب کچھ بتایا، لیکن میکلارنس کا نام سن کر ان کی روح فنا ہو گئی، اور وہ وہیں کھڑے ہو کر ڈچس کی خیریت پوچھنے لگے۔ خود ڈچس ہی نے جھلا کر کہا، آپ لوگ انہیں پکڑتے کیوں نہیں؟ وہ ابھی عمارت ہی میں ہوں گے۔ انہیں اپنے بچوں کو یتیم دیکھنے کا شوق نہیں ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ ہم ابھی ہیڈ کوارٹر فون کرتے ہیں۔ سارجنٹ نے انہیں دلاسا دیا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم بالکل پریشان نہیں ہیں جناب۔ عمران خوش اخلاقی کے اظہار کے لیے مسکرایا۔ بہرحال عمران نے اب وہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا۔ فائروں کی آوازیں بہت دیر سے نہیں آئی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہاں ہوگا ہی کیا۔ نہ کیلی ملے گی اور نہ میکلارنس۔ ویسے وہ کیلی پیٹرسن کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس قسم کی لڑکی ہوگی۔ عمارت کے باہر آ کر ڈچس نے عمران سے کہا، میری قیامگاہ تک چلو، میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں۔ میرا تو دم ہی نکل گیا ہے، میں کیا چلوں گا؟ مجھے کیلی پیٹرسن سے کیا غرض؟ کیا اس کے لیے میکلارنس سے اپنی حجامت بنواتا پھروں؟ اوہ ڈیئر ڈھمپ، میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ کل کے اخبارات میں کیلی پیٹرسن کا پتہ شائع کرا دیجئے۔ پتہ میں نہیں جانتی، تم یقین کرو ڈھمپ، آج پورے 1 سال بعد میں نے اس کی آواز سنی ہے۔ یقین کرو۔ یقین کر لیا۔ کیا مصیبت ہے؟ میں لینڈی ڈاگ پیدا کرنے کے چکر میں تھا، بیچ میں یہ میکلارنس کا بچہ آ کودا۔ مگر ڈھمپ، تم بہت دلیر ہو۔ میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ تم نے ان لوگوں کو تھکا مارا تھا۔ اگر کیلی نہ آ جاتی تو وہ تمہارے ہی ہاتھ لگتا۔ شاید پہلی بار آج تم نے میکلارنس پر ریوالور اٹھایا تھا۔ یہ تلخ تجربہ اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ عمران کچھ نہ بولا۔ شاید وہ کسی الجھن میں پڑ گیا تھا۔ کوئی نئی الجھن تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ اسی قسم کے آثار تھے۔ بمشکل تمام وہ ڈچس سے پیچھا چھڑا سکا۔ نہ جانے کیوں اس نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔